لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا للتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بيد محمد وآله. عزیزان محترم، آج شب 30 ذوالحج کی ہے. ظاہراً محرم کا چاند نہیں ہوا، کل پہلی محرم ہوگی، لیکن بہرحال مجالس کا سلسلہ مختلف جگہوں پہ شروع ہو چکا ہے، اور ہمیں بھی خدا نے یہ توفیق عطا فرمائی اس سال کہ ہم ماہ محرم الحرام کو درک کریں اور اس نہضت کو پہچانے کہ جس کے لیے سید الشہداء علیہ السلام کربلا تشریف لائے. کربلا صرف تاریخی واقعہ یا کوئی ایک حادثہ نہیں، یا صرف اس لیے امام حسین وہاں نہیں آئے تھے کہ امام حسین مدینہ سے بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے تو نکلے تھے. کربلا بہت بڑا منظر ہے، خود کربلا کا دائرہ بہت وسیع ہے. بہرحال جس دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں، ہمیں اس دور کے حساب سے کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم وہ ساری چیزوں کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر صرف ایک تاریخی بات اور ایک ہسٹری کی واقعے کے طور پر بیان کر کر ہم نکل جائیں تو یقیناً پھر آج کی کربلا ہم پہچان نہیں پائیں گے. یہ نہضت، یہ قیام، یہ شورش، یہ ولولہ ہے ایسا کہ جسے ہر دور میں قوموں کو حیات بخشی ہے، اور اگر یہ نہضت نہ ہوتی، یہ قیام حسینی نہ ہوتا تو آج لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا. تو ہم خدا کا شکر کریں کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس ذکر کو سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. حالات آپ کے سامنے ہے، دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. یقیناً ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں کے حالات اور واقعات اور سیاست، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کرتی ہیں اور ڈالنے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے. دنیا کہاں موو کر رہی ہے، کس طرف بڑھ رہی ہے، اور ہم کتنے ظہور کے نزدیک ہو رہے ہیں، ہمیں اس سے غافل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور کرتے رہتے ہیں.
لیکن ہر سال پھر محرم الحرام آ جاتا ہے، اور پھر ہر سال ہمیں خدا یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم ان پردوں کو، ان غفلتوں کو گرائیں اور اس جگہ کھڑے ہوں جہاں ہمارا امام چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہرحال یہ چند شبیں خدا نے ہمیں توفیق دی ہے، آپ کے درمیان میں حاضر ہیں، اور خود محرم الحرام میں خدا خاص عنایت کرتا ہے۔ عموماً مجلس تو انسان سارا سال سنتا رہتا ہے، لیکن جو خاصیت ان چند دنوں میں ہے وہ کسی دنوں میں نہیں ہوتی۔ ہر دل آمادہ ہوتا ہے، ہر دل تیار ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں شامل کرے۔ کیا وجوہات ہے کہ ایک ولی خدا تنہا رہ جاتا ہے؟ اسی کو ہم کوشش کریں کہ ہم درک کریں۔ بہرحال آج مقدماتی گفتگو ہے، کیونکہ ویری تاخیر ہو گئی ہے اور شہر کا ٹریفک کچھ انیوژلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، اور انشاءاللہ کل سے خدا کرے کہ ہم وقت پر آئیں، اور مجلس میں خود مجلس تو یقیناً وقت پہ شروع ہوئی ہے، ہم وقت پہ شروع کریں۔ بس ہم مقدماتی طور پر، کیونکہ کل ہم محرم الحرام میں داخل ہو جائیں گے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کاروان چل رہا ہے، جا رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ جہاں جہاں سے کاروان گزرا ہے امام نے دعوت دی ہے۔ جو امام کو پہچان گیا وہ اس کاروان میں شامل ہو گیا، جو امام کو نہیں پہچانا وہ امام کی تعریفیں کرتا رہا مگر کاروان میں شامل نہیں ہوا۔ آج کے دور کے اندر بھی یہ مجالس یا عزاداری ہمیں یہی دعوت دے رہی ہے کہ کاروان تیار ہو رہا ہے، اگر تم اپنے اندر ان کوالٹیز، ان ایبلٹیز کو انہینس کرو، پیدا کرو، تو تمہیں بھی کاروان حسینی میں شامل کیا جائے گا۔ تو ہم ان چند دنوں میں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس کاروان سے۔ یہ جو کاروان 2 محرم کو کربلا پہنچ رہا ہے، اور پہنچنے کے بعد بھی کچھ لوگ کربلا پہنچے ہیں، آئے ہیں امام کی نصرت کرنے۔ ہم بھی ان چند دنوں میں دیکھیں کہ کون سے عوامل تھے، کون سی وجوہات تھیں کہ لوگ امام کو جانتے ہوئے امام کو تنہا چھوڑ گئے۔ عزیزان محترم، کیونکہ ہم عام زندگی گزار رہے ہیں، بعض اوقات انسان کتابوں میں پڑھتا ہے، چیزیں پڑھتا ہے، روایات سنتا ہے، کہتا ہے کیسے لوگ تھے، سب امام کو جانتے تھے، امام کو پہچانتے تھے، امام کی کرامات، امام کے معجزے دیکھے ہوئے تھے، مگر امام کے سامنے نہیں تھے۔ حتیٰ خلفاء بعض زمانوں میں ائمہ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کتنے معجزوں کو دیکھا۔ بنی عباس کے خلیفاؤں نے کتنے معجزے دیکھے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام امام کے سامنے کتنے معجزے دیکھے ہیں۔ تصویروں سے شیر کا باہر آ جانا اور سب کچھ کر لینا، اس کے علاوہ کتنے باقاعدہ ملائکوں کے لشکر تک دکھائے، مگر نہیں مان پائے۔ جانتے رہے کہ یہ حیثیت دشمن پہچانتا ہے، لیکن اس کی سرشت کے اندر دشمنی ہے۔ مگر وہ کون سی چیز ہے کہ جو ایک عام انسان کو مجبور کر دیتی ہے، یا وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے اور امام کو نہیں پہچانتا؟ اور دوسری طرف امام اللہ کا نمائندہ ہوتے ہوئے آخری لمحے تک ہدایت کرتا رہتا ہے۔ یعنی امام نہیں چاہتا کہ مطلب کہ برا کہے، اس کو بد دعا دے، نہ چاہتا ہے۔ کیونکہ نظام الہی کچھ اور ہے، ہمارا نظام کچھ اور ہے۔ ہم حاکمیت، سلطنت، بادشاہت جب آتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں ہوں، میں یہ کروں گا، میرے وہ کروں گا، جو میرے خلاف ہو اسے یہ کر دو، جو میرے خلاف ہو اس کو یہ کر دو۔ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہر شخص، ہر ہستی، ہر ذات اس کی مخلوق ہے، اور وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اگر اسے محبت نہ ہوتی تو وہ 1,24,000 کو نہیں بھیجتا۔
اگر اسے محبت نہ ہوتی تو وہ حضرت یوسف کو کنویں سے باہر نہیں نکالتا. اگر اسے محبت نہ ہوتی تو وہ اس طرح حضرت ابراہیم کو حکم نہیں دیتا کہ جاؤ چلے جاؤ اور اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو جا کے جو ہے وہ مکہ میں چھوڑاؤ. خدا نے حضرت ابراہیم کو امر دیا کہ تم لوگوں کو دعوت کرو حج کی. خیارہ ہے میرے پروردگار، یہ تو کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ. اس زمانے میں نہ یہ میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا، نہ کوئی سسٹم کہ آپ، مگر پھر بھی خدا نے کہا کہ ابراہیم دعوت دو حج کے لیے. اور حضرت ابراہیم نے دعوت دی اور لوگوں نے لبیک کہا. کن لوگوں نے؟ جو اپنے باپ کی صلبوں میں تھے، جو اپنی ماں کے ارحام میں تھے، انہوں نے لبیک کہا. اور یہی سب جو آج حج ہو رہا ہے یہ اس وقت کا لبیک ہے. خدا کا امر کچھ اور ہے، خدا کا نظام کچھ اور ہے. ہم کمپیئر کرتے ہیں دنیا کی حاکمیت سے نظام الہی کو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. ظاہر جو شخص اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے وہ اس وقت تک محبت کرتا ہے جب تک اس کے پاس کرسی ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اسے رعایا سے محبت نہیں ہوتی. مگر جو الہی حکومت ہوتی ہے اس کا ولی رات کی تاریکی میں بھوکوں کی تلاش کرتا ہے. رات کا وقت ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا چوتھے امام سجاد علیہ السلام بوری میں کھانے کے سامان کو ڈالے اپنے کندھے پر لے کر جا رہے ہیں. کہتا میں نے مولا سے کہا مولا مجھے دے دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں. امام نے کہا نہیں، سفر طولانی ہے اور زاد راہ بہت تھوڑا ہے. کون سا سفر؟ وہ یہ سفر نہیں ہے، سفر کوئی اور ہے. ہمارے آگے پردے ڈل گئے ہیں. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد امام فرماتے ہیں تم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم آخرت کے لیے خلق کیے گئے ہو. تو اصل سفر ادھر ہے، اور وہ سفر بہت طولانی ہے، بہت لمبا ہے. ایک ایک مقام پر 50,000 ہزاروں سال ایک مقام پہ کھڑا ہونا ہے. کہ ہماری توجہ نہیں ہے. ہم تو یہاں تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں، 5 منٹ 10 منٹ، مولانا نہیں آئے، دیر ہو گئی، گاڑی نہیں آئی، اوبر نہیں آئی، کریم نہیں آئی. تھوڑی دیر صبر نہیں ہوتا انسان. وہاں ایک مقام پہ 1000 سال کھڑے رہنا پڑے گا. کیسے کھڑے رہیں گے؟ ہے کچھ صاحبان، ہے کچھ شیلٹر، ہے کچھ جو وہاں تیزی سے نکالے گا. یہاں تو تعلقات، پی آر، سفارشیں، ہم بھی موبائل لے کے چلتے ہیں، جلدی جلدی رستے کھل جائیں نکل جائیں. وہاں تو کوئی موبائل نہیں ہوگی، وہاں تو کوئی تعلقات نہیں ہوگا. کیا لے کے جائیں وہاں جو وہاں راستے کو کھول دے؟ امام کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے. ہم معذرت کے ساتھ، مطلب بعض اوقات لوگ برا مان جاتے ہیں، بہرحال ہم نے سمجھا کہ صرف ہماری منتیں پوری کریں گے امام، ہماری مشکلیں ظاہری. امام کائنات کا امام، سورج کی روشنی امام کی وجہ سے، ہوائیں امام کے وجود کی برکت کی وجہ سے، پھولوں میں رنگ، خوشبوئیں سب امام کی وجہ سے. خدا نے پورے نظام کو، کائنات کے، نہ دنیا کو خالی. ابھی آپ نئی تصویریں جو آئی ہیں ٹیلیسکوپ کی، آپ دیکھیں آپ کے کائنات کس رنگوں میں ہے، کتنی گلیکسیاں ہیں. تھوڑی سی گوگل کر لیا کریں پڑھی لکھی چیزیں بھی کبھی کبھی، ورنہ تو انسان جو ہے وہ صرف کھانے پینے کی چیزیں گوگل کرتا رہتا ہے.
جانے محترم خوب اللہ نے علم دیا ہے، ڈھونڈے دیکھے کائنات کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کائنات کہ جو ابھی تک جو ہے وہ بس کشف ہو رہی ہے، دیکھ رہا ہے، دوربین اچھی بناتا ہے، اچھی تصویریں آ جاتی ہیں، پھر آگے دیکھتا نہیں، اس کی الگ بھی ٹیلیسکوپ بنے گا، پھر تصویریں آئیں گی، پھر بھی انسان حیران ہے کہ ذرے برابر صرف ہماری گلیکسی ہے، وہ گلیکسی کتنی بڑی ہے، اس کے اندر سیارے، اس کی اپنی موومنٹ، اس میں دنیا، اس دنیا میں ہم، پاکستان، پھر کراچی، پھر رضویہ، پھر ایک ہمارا چھوٹا سا پلاٹ جس کے لیے ہم ساری زندگی محنت کرتے ہیں، ہم کہاں ہیں اس پوری کائنات میں؟ وہ کتنی بڑی کائنات ہے، اور اس پوری کائنات کا ایک امام ہے، اس ایک امام کے ماننے والے حقیقی وہی تھے کہ جو تیروں سے اپنے سینوں کو جکڑنے آئے تھے، جنہوں نے اپنی گردنوں سے تلواروں کو کاٹا، خود نہیں مرے، ان کے بدن نہیں پامال ہوئے، انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کو پامال کیا، وہ تھے امام کے ساتھ ایسے، تبھی تو کتنے 100 سال گزرنے کے باوجود بھی کربلا ویسی ہی ہے، کوئی نہیں مٹا پاتا ایسے، کیونکہ وہ امام کو پہچان گئے۔ کیا ہم آج تک امام کو پہچانے ہیں؟ ایسا نہیں، وہ باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ جو ایک دائرہ زندگی کا بنا ہوا ہے نا، پڑھائی کرو، کیوں کرو؟ اچھے نمبر آئیں، اچھے نمبر کیوں آئیں؟ اچھی یونیورسٹی ملے، اچھی یونیورسٹی کیوں ملے؟ اچھی نوکری ملے، اچھی نوکری کیوں ملے؟ اچھا گھر ملے، گاڑی ملے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، یہ ہوگا، ختم، بس۔ تو ایسی اگر زندگی ہے تو یہ تو غلاموں کی زندگی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کل سے پڑھنا چھوڑ دیجئے گا، مولانا نے مانا نا، ہر چیز نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ویژن کیا ہے ہمارا؟ آج اگر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ آج ہمارا ویژن کیا ہے؟ کیا ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس نے پوری دنیا میں حکومت کرنی ہے؟ کیا ہمارے ذہن کے کسی سلاٹ میں ایس ایس ڈی چپ آ گئی تو چھوٹی چھوٹی سی آ گئی، 1 ٹیرا بائٹ 2 ٹیرا بائٹ، اب تو چھوٹے سے کارڈ میں اتنا ڈیٹا آ جاتا ہے، اتنا ڈیٹا آ جاتا ہے کہ آدمی زندگی میں دوبارہ دیکھ نہیں پاتا، پھر بھی ہوس اتنا ہوتا ہے کہ 512 والا موبائل لینا ہے، ڈیٹا زیادہ ہو۔ لیکن اپنے ذہن کے اندر جو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، جو تاریخ سے اول سے لے کر قیامت تک کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ، آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آئے اور ایک وظیفہ لیا۔ انہوں نے انہیں وظیفہ دیا مولا کائنات کے حرم میں، انہوں نے اس کو انجام دیا۔ جب انجام دیا اس کے بعد انہوں نے عالم شہود میں دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ آہستہ آہستہ ان کا نام بڑھ رہا ہے۔ دیکھا ان کے درس میں لوگ زیادہ آ رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ آیت اللہ خوئی مراجع بزرگ بن گئے، مارجے پوری جہان کے مراجع یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ دیکھتے 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 اچانک سے انہوں نے دیکھا کہ آواز آئی، خوئی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ جیسی سنا گھبرا گئے، اٹھ گئے اور آقا قاضی کی خدمت میں آئے، کہا میں نے ایسے ایسے دیکھا، کہا اگر تھوڑا سا صبر کر جاتے تو قیامت کے مقامات بھی دیکھ لیتے۔ ایک شخص دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اگر واقعاً پہچان لے کہ اس کی اپنی قیمت کیا ہے، کیونکہ ہم اپنی قیمت کو کھو بیٹھے ہیں، اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں دنیا کی مسائل ہے، یہ کوئی مسائل نہیں ہے، یہ جو آج ہمارے ملک کے مسائل ہیں یہ کوئی مسائل ہے، یہ مسائل نہیں ہے۔ ان مسائل کو مطلب آپ دیکھیں، پانی
دنیا میں بارش ہوتی ہے، ہمارے آج تک پانی کھڑا رہتا ہے اور ہم ہر سال روتے ہیں اس بات پہ. کوئی کسی کے پاس اس کا حل نہیں ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہے، سوچتا کوئی نہیں ہے. آپ کی گلی کے باہر بھی 10 دن پانی کھڑا رہے گا، آپ خود بھی نہیں سوچتے کہ میں خود اس کو کیسے نکالوں. حل نہیں. دنیا جہان میں ساری وہ یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے، لیکن کیونکہ جب ایک آدمی ذاتی طور پر اپنی اطراف کی زندگی کو نہیں صحیح کرنا چاہتا تو معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟ قوم کیسے صحیح ہوگی؟ ملک کیسے صحیح ہوگا؟ اب آپ بولیں وہ 1% جو حکمراں ہیں وہی کھیل رہے ہیں آپ سے. وہ ایک سامنے ادھر پھینکتا ہے، ادھر پھینکتا ہے، ادھر پھینکتا ہے، ادھر پھینکتا ہے. قوم بن رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ محور سے ہٹ گئی ہے. غدیر کے مقام پر ولی کو چھوڑا تھا، آج تک دنیا گھوم رہی ہے. جب ولی کو چھوڑ دیں پھر کچھ نہیں ملتا آپ کو. جانے موت ہم جس دور میں ہمارا امام غیبت کے پردے پر ہے، اگر آج ہم اپنے امام سے متصل ہو جائیں ہم آزاد ہو سکتے ہیں، سب سے آزاد. کسی کے پاس حل نہیں ہے. دنیا کے کسی نظام کے پاس بشریت کی بقا نہیں ہے سوائے خدا کے، اور وہ جو نظام اس نے بھیجا ہے. لیکن اس تک جانے کے لیے تیاری چاہیے، تیار ہونا چاہیے. ہم کیسے پہنچے اس تک ان حالات میں؟ بہرحال ایک جوان بھی صحیح کہتا ہے کہ مولانا صاحب ان حالات میں کیا انسان کریٹیوٹی سوچے. آدمی گھر ہی مشکل سے پہنچتا ہے تو بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. خوب یہاں ذہن کریٹیو نہیں ہو سکتا، کیسے سوچے گا؟ جہاں خوب یہ MBA میں پڑھتے تھے میسلو ہیرارکی آف نیڈس. پہلی چیز ہوتی ہے انسان کی جو بیسک نیڈس ہے. انسان آہستہ آہستہ اوپر بڑھتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے اسٹیم پر، پھر وہ چلا جاتا ہے رسپیکٹ پر، پھر اس کو اسٹیٹس اور یہ ساری چیزیں، نام شہرت ختم ہو جاتا ہے اس کی زندگی. لیکن ہمیں جان بوجھ کر کہاں رکھا ہوا ہے؟ جس کی بیسک نیڈس ہی پوری نہیں ہوگی. تو جب آپ کی بیسک نیڈس ہی پوری نہیں ہوں گی تو آپ کیسے اوپر جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. دوسری قومیں اس چکر میں کہ مارچ میں ہم چلے جائیں، ہم یہاں سے گرو اندر نہیں جا پا رہے، مارچ میں کیسے جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. ہم تو یہیں پھنس جاتے ہیں، ایئرپورٹ نہیں جا پاتا آدمی حالات میں. اس میں قصور کس کا ہے؟ قوم کے اوپر حاکم قوم کی حالت کو دیکھ کر آتا ہے. روایات ہے، جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی اللہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کرے، خود کرنا پڑتا ہے. اور وہ اب آپ بولیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ بہت سارے تھوڑی ہیں، ہم تو تھوڑے سے ہیں. ہم سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ہم کہہ کے ہم ویسی فرقوں میں بٹے ہوئے، فرقوں میں، مسلکوں میں، لسانیت میں. پھر مومنین کے اندر تو ماشاءاللہ اتنی ساری جماعتیں ہیں. ایسے اس لیے امام حسین کربلا آئے تھے کہ محرم آئے اور آپس میں اختلاف شروع ہو جاؤ. جتنے اختلافات پورے سال جمع کیے محرم میں نکال دو. فلانا مولانا یہ، فلانا یہ، فلانا مرثیہ خواں، فلانا شاعر، فلانا نو خواں، فلانا ذاکر، فلانی تنظیم، فلانا 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 آتا. اور محرم ختم ہو جائے گا. محرم کے آخر میں اصلی وارث پھر بھی تنہا ہے، وہ تنہا رہے گا کیونکہ قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. تو اذان محترم یہ چند دن کوشش کریں کہ ہم اپنے ذات سے، اپنے وجود سے باہر آئیں، باہر توسل کریں کہ وہ خدا وہ رزق عطا کرے اس محرم میں جو وہ اپنے اولیاء کو دیتا ہے. اور حقیقی معنوں میں جانا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ ظہور کب ہوگا، لیکن جو حالات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بہت تیزی سے معاملہ سمیٹا جا رہا ہے. اور آخر الزمان کی نشانیاں آپ جو کتابیں پڑھتے رہتے وہ سب پوری ہو چکی ہیں. جو بھی حالات ہیں اخلاقی، اقتصادی، معاشرتی، یہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. آپ برائی کو برائی نہیں کہہ سکتے آج، آپ برے کو برا نہیں کہہ سکتے. آپ چور، جھوٹا، علل اعلان جھوٹا شخص ہے لیکن وہ ڈڈلے سے حکمرانی کر رہا ہے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. برائی ہو رہی ہے، بے حجابی ہو رہی ہے، محرم نامحرم، آپ کسی پہ اعتراض نہیں کر سکتے.
معاشرہ آپ کے سامنے ایسا ہو. گناہ آسان ہو گیا ہے، گناہ نہیں رہا، فیشن ہو گیا ہے. اور یہ خاص طور پہ سوشل میڈیا جتنا عام ہو گیا ہے، جتنا سستا ہو گیا ہے اور سب کے ہاتھوں میں ہے، اتنا گناہ آسان ہو گیا ہے. کیونکہ دیوار نہیں، باؤنڈری نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آن لائن پڑھائی کے چکر میں سب نے موبائل لے لیا، مجبوری ہو گئی. اب ایک صاحب کو کہنے لگے مجھے کہ گھر میں بچوں کو موبائل دے دے سکون ہو جاتا ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ وہ نسل برباد ہو رہی ہے آپ کی. یہ سکون نہیں ہے، آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں. بچے کو وقت دیں، بچے کے ساتھ خود بیٹھیں، بات کریں، اس کو موبائل دے دیتے ہیں. وہ اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا ہمیں نہیں پتا. جان محترم کہ کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈیزائن ہو رہی ہیں، کس طرح کی گیم بنائے جا رہے ہیں، اور بچہ ہر وقت لگا ہوا ہے. یہ خطرناک اور مہلک ترین دشمن ہے آپ کے پاس. اچھی چیزیں بھی ہیں، آپ مجلس لائیو جا رہی ہے، اچھی چیز ہے، مجلس سن رہے ہیں لوگ دور دراز دنیا میں، لیکن جو خطرہ ہے وہ کہیں بڑا ہے. تو کون روکے گا اس کو؟ احساس، خدا کے وجود کا احساس گناہ سے روک سکتا ہے، کوئی گناہ سے نہیں روک سکتا. آپ جتنا بھی بڑھا دیں اس کو، وہ اپنی تنہائی اور خلوت میں تبھی رکے گا جب اسے یہ پتا ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے. اللہ عزیزان محترم، ہم نے بہرحال یہ کوشش کرنی ہے. دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے. کربلا میں جہاں بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، امام کی شناخت کے ساتھ ساتھ دشمن کی شناخت بہت ضروری ہے. آج کے دور میں کون دشمن ہے جو وقت کے امام کے ظہور میں رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ آج دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، اکنومیکل، سوشل، ہر پلیٹ فارم سے دشمن جو ہے وہ گھیر رہا ہے. اور خاص طور پر جو ذہنوں کو قبضے کر رہا ہے دشمن، سب سے زیادہ خطرناک وہی ہے. اب کوئی آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں دشمن ہوں. اب وہ اپلیکیشن بناتا ہے، گیم بناتا ہے، سوشل میڈیا بناتا ہے، اور جوان لڑکے لڑکیاں سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہر کسی کو ٹک ٹاکر بننا ہے، ہر کسی کو سنیپ چیٹ یوز کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے اس کو، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ جا کہاں رہا ہے. اور دشمن اتنا خود ہم خوش ہوتے ہیں کہ وہ مارول پاکستان آ گیا ہے، خوش ہوتے ہیں کہ مارول کے کریکٹر پاکستان میں کہ یہ کردار کیوں بنائے جا رہے ہیں، یہ کردار کس کے مقابلے میں بنائے جا رہے ہیں. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ نارمل طریقے سے زندہ رہنا ہے، سادی سی عزاداری کرنی ہے تو کربلا نہیں پہنچ سکتے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ڈیٹا مائننگ کا دور ہے. جس کے پاس جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی
اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا. جو اپنی آنکھ سے دنیا کو دیکھ رہا ہے وہی کامیاب ہے. دشمن کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیسے دیکھ؟ دشمن کی آنکھ سے دیکھ. یہ جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں کیا ہے؟ اس ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے. یہ جو انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے اس میں سے اچھی خاصی جھوٹی ہے اور یہ سب سطحی انفارمیشن ہے. یعنی آپ سب کچھ جانتے ہیں مگر پھر بھی کچھ نہیں جانتے. تو آپ اگر پوچھو تو آپ فوراً گوگل کرتے ہیں. گوگل سے کتنی انفارمیشن ملتی ہے؟ ایک سطحی ہے. یہ ایک اوقیانوس ہے انفارمیشن کا، لیکن صرف فرسٹ لائن انفارمیشن. اور یہ اتنی زیادہ ہے کہ انسان کو رشد نہیں کرنے دے گی اور نہیں کرنے دیتی ہے. جتنی وہ دشمن چاہتا ہے اتنی انفارمیشن آپ کو دے رہا ہے، بس باقی اس کے پاس ہے، باقی نہیں دے رہا آپ کو. تو ہم کیا کر رہے ہیں امام زمانہ کے لیے؟ ہمارے پاس ہے کچھ سیٹ اپ، کوئی اپلیکیشنز، کتنی اپلیکیشنز، کتنے سافٹ ویئر، کتنے پلیٹ فارمز، کوئی چیز ہمارے پاس ہے. دعوے ہمارے بہت ہیں، باتیں ہماری بہت ہیں. ایجوکیشن سسٹم نہیں ڈیزائن کر پائے ہم آج تک کوئی ایک بہترین دنیا، حتیٰ چلے ملک میں ہی کر لیتے. تو جب آپ کا گریجویٹ پاس اس سسٹم سے ہو رہا ہے کہ جو غلامانہ تربیت دیتے ہیں، تو آپ امام زمانہ کی نصرت کیسے کریں؟ کیسے؟ کیونکہ آزاد منش شخصیت چاہیے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ اگر یوں ہو تو کم از کم آزاد تو رہو. میں بھی زندہ ہوں اور تم خیموں کی طرف جا رہے ہو. جو اپنے آخری وقت تک آزادی کا درس دے رہا ہو اور وہ قوم ذہنی طور پر غلام ہو، کیسے امام زمانہ تک پہنچے؟ حزان موت. باہر نکلنا پڑے گا، بہت کوشش کرنی ہے. بہت. تو پہلی چیز جو ایک ولی کو تنہا چھوڑ دیتی ہے عزیزان محترم، وہ دنیا پرستی ہے. دنیا پرستی کئی طرح سے ہے. پچھلے سال بھی میں نے مختلف گفتگو کی اس پر، کیونکہ بہرحال یہ ٹاپک بہت وسیع ہے کہ دنیا ہر شخص کی الگ الگ صورت میں نظر آتی ہے. ہر شخص کی دنیا الگ ہے. کسی کو شاید ایک روٹی کے ٹکڑے میں دنیا اس کی خوش ہو جاتی ہے. کوئی جو ہے وہ پورا ملک کھا جائے پھر بھی وہ خوش نہیں ہو پا رہا، اس کو دنیا چاہیے. پھر بھی وہ ہر شخص ایک الگ سینیریو میں زندہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کو تو یہ بھی ہے، اس کے پاس وہ بھی ہے. اس کی دنیا کچھ اور ہے. اور یہی دنیا ہی تھی کہ کوفہ والوں نے سونے کے بدلے میں تلواریں بیچ دی اور امام کا نمائندہ کوفہ میں اکیلا رہ گیا. یہی تھی دنیا. یہی دنیا پرستی تھی کہ جان کی قیمت زیادہ لگ گئی اور امام کو اکیلا چھوڑ دیا. اپنی اولاد زیادہ پیاری ہو گئی اور سیدہ کی اولاد کو تنہا چھوڑ. دنیا ہے یہ، صرف یہ عوامل ہیں. اس میں بارہ وقت ہم تو بڑے آرام سے کوفہ والوں کو برا بھلا کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں. اور بتائیں یہی کوفہ والے تھے جنہوں نے امام علی کا ساتھ بھی دیا. اسی کوفہ والوں کے اندر قاری بھی ہیں، صحیح لوگ بھی ہیں، تفسیر بھی، مفسر بھی ہیں، سارے ہیں. آپ ایک دم ہم بس ان کہہ دیتے کوفہ ہے، کوفہ کہہ کر نکل جاتے ہیں. وہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت کا کوفہ ایسا ہو گیا تھا. اس وقت کا کوفہ. خوب ان عوامل کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آج ہم اپنی چیزوں کو کن چیزوں کے بدلے میں بیچ رہے ہیں؟ آج ہم اپنے نفس کو کس چیز کے بدلے میں بیچ رہے ہیں؟ آج ہم اپنی نگاہوں کو کہ جو پاک ہونی چاہیے اور امام کا انتظار کرنا چاہیے، وہ نگاہیں کتنی سستی بک رہی ہیں. دنیا آج ایسی ہے. آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، آپ کے گھر پہ کوئی حملہ نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی ہم اپنی چیزوں کو بیچ رہے ہیں. خوب اس کو اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ ہم چیک کریں کہ ہم لوگ کہاں ہیں. زانے موت. اور وہ
ایک سفیر کہ جو امام کا نمائندہ بن کے کوفہ پہنچا. وہاں لوگ شروع میں اس کے پاس تھے، اس کے ساتھ تھے، اور لیکن چھوڑنا شروع ہو گئے. کچھ اتنے بڑے لوگ تھے جنہوں نے خود خط لکھے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو بھیجا ہے لیکن ہم تو امام کا انتظار کر رہے ہیں. امام نے بھیجا ہے. نہیں سوری، ہم تو امام آئیں گے تو کہہ رہی ہیں. ہمارا بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ابھی ایک عالم دین طالب علم بیچارہ اتنی محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، آپ کی خدمت میں آتا ہے، 4 باتیں جو اس نے پڑھی ہوتی ہیں وہ آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہماری پبلک کہتی ہے نہیں ہم تو امام زمانہ آئیں گے تو ہم تقلید کریں گے. تو ہم میں، اور پھر میں کچھ بولوں گا پھر بولے گا برا نا. سمجھنے کی کوشش کریں. تاریخ صرف اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ سنیں اور گھر چلے جائیں. تاریخ اس لیے کہ کمپیئر کریں کہ وہ کہاں تھے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جب آپ کے سامنے مہاراج محنت کرتا ہے، کتنے سال کے بعد وہ گھر سے تھوڑی لے کر آیا دین، روایات پر محنت کرتا ہے، اتنے علوم کو حاصل کرتا ہے، قرآن اور روایات کی روشنی میں آپ کو احکام دیتا ہے کہ آپ کو ایک مسئلے کے لیے 100 حدیثیں نہ دیکھنی پڑے. آپ کو وہ پیش کرتا ہے. اس پر بھی کہتے ہیں نہیں ہم تو امام زمانہ کی تقلید کریں گے. اچھا، تو پھر تاریخ میں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا حضرت مسلم کو کہ امام آئیں گے، ہم خود امام، تو کیا وہ لوگ پہنچے کربلا؟ نہیں. جانے وہ سمجھنے کی کوشش. دوسری طرف دشمن کا پروپیگنڈا کوفہ میں. وقت بہرحال تقریباً کیا ختم ہی ہو گیا، لیکن بہرحال اپنی گفتگو میں اختتام کروں. آپ لوگ یقیناً ظاہر تو اسی محلے کے ہیں، آپ لوگوں نے کہ واپس ہو جانا نہیں. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. بہرحال میں اشارہ کروں گا، باقی گفتگو انشاءاللہ کل کروں گا، خدا نے اگر زندگی توفیق دی. عزیزان محترم، اسی وقت کا ٹائم، یہ فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں کہ کیوں ایک ولی خدا اکیلا رہ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ قوم انتظار کر رہی ہے کہ امام آئے، خود خط لکھ رہی ہے، خود بلا رہی ہے. بے بصیرتی کتنی ہے کہ ابن زیاد لعین امام کا لبادہ اوڑے کوفہ میں داخل ہو جاتا ہے چند لوگوں کے ساتھ، اور قوم کچھ نہیں کر پاتی کیونکہ مقدس ماہ ہے. ہم بھی وہی ہیں. ہمیں بصیرت بس مولا کا ذاکر ہے، مولا کا فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، بس ٹھیک ہے، جیسا بھی ہے جو بھی ہے جانے دیں، چلنے دیں. کہاں چلے گئے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کہاں پہنچ گئے ہیں ہم؟ اصل دین کی شکل کیا تھی اور آج ہم کس شکل پہ آ گئے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جب آپ بصیرت کے ساتھ ولی کو نہیں پہچانتے تو یہی ہوتا ہے. داخل ہو گیا، پروپیگنڈا کیا، اور کیسا پروپیگنڈا کیا اس نے، جاسوس چھوڑ دیے، اور پھر حضرت مسلم تنہا رہ گئے. بہرحال حضرت مسلم سے توسل کرتے ہوئے چند چیزیں. بہرحال پہلی شب ہے ہماری. عزیزان محترم، بہرحال یہ مقدماتی میری گفتگو تھی، اور صرف ایک ہی غم ہے کہ آج جمعے کا دن تھا، اور میرے خیال میں 5-6 منٹ رہ گئے، جمعے کا دن ختم ہو رہا ہے. ظہور کا متوقع دن تھا، امام نہیں آئے. کیا میں نے امام کو یاد کیا؟ میں نے امام کے لیے نتبہ کیا، دعائے نتبہ پڑھی؟ میں نے امام کی زیارت پڑھی جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے؟ جب میرے پاس زندگی میں 5 منٹ نہیں پورے ہفتے میں، تو میں کس امام کو بلا رہا ہوں؟ وہی ہوا جو پھر کوفہ والوں نے کیا. مجھے توفیق ہوئی، پہلی رمضان 30 شعبان تھی غالباً، میں کوفہ میں تھا.
مسجد کوفہ گیا اور حضرت مسلم کے روزے پر زیارت کے لیے داخل ہوا. جیسے میں نے زری کو پکڑا، مجھے نہیں پتا، بہرحال حضرت مسلم نے لطف کیا، کرم کیا، اور ایک احساس میرے وجود میں آیا، اور میں نے حضرت مسلم سے درخواست کی کہ آخر وہ کیا خاص بات تھی آپ میں، وہ کیا چیز تھی آپ میں، وہ کیا کیا آپ نے کہ زہرا کا لال جب روزے عاشورہ اکیلا رہ گیا، تنہا رہ گیا، دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور سب سے پہلے آپ کو یاد کیا. آئینہ آئینہ مسلم ابن عقیل، کوئی تو ایسی بات ہے کہ اس عالم اور حالات میں امام حسین سب سے پہلے حضرت مسلم کو یاد کر رہا ہے. کیا کیا حضرت مسلم؟ میں نے درخواست کی حضرت مسلم سے، میں نے کہا کہ وہ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کیا، میں نے تو بس یہی کہا کہ ہمیں بھی کچھ عنایت کیجئے کہ وقت کا امام ہمیں بھی ایسے ہی یاد کرے. کمال یہی ہے جانے محترم کہ اس مقام تک تو پہنچوں، میں اس جگہ کی طرف پہنچوں کہ میرا امام مجھے یاد کرے کہ کہاں ہو تم، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. جمعے کا دن ہے، حضرت مسلم کے انشاءاللہ مسائل خدا توفیق دے ہم پڑھیں گے. جمعے کا ہے، امام الزمانہ کے مسائل سنیے، وقت کے امام کو یاد کیجئے، وقت کے امام سے توسل کیجئے. اصل عزادار وہی ہے، اصل وارث وہی ہے. ہم تو پھر بہرحال گریہ کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ تو خون کے آنسو روتا ہوا. عزیزان محترم، وہ جانتا ہے کتنے 100 سال ہو گئے اور اذن ظہور نہیں مل رہا. شاید مولانا امام اس بات کو در کرتے ہوں گے کہ کس طرح حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی ہوگی. علی ابن مہزیار کہ جو 20 سال حج پہ جاتا رہا، وقت کے امام کی زیارت نصیب نہ ہوئی، مایوس ہو گیا. پیغام آیا اس سال حج پہ آؤ. جیسی آیا طواف کر رہا تھا، قاصد امام آیا، علی ابن مہزیار کو لیا، جانے لگا. قاصد امام نے علی ابن مہزیار سے پوچھا کہ تمہیں امام کتنے پسند ہیں؟ کہا پورے عالم میں مجھے سب سے محبوب میرا امام ہے. قاصد نے کہا اگر امام اتنا محبوب ہے تو تمہارے دل میں تمہارے گھوڑوں کا خیال کیوں ہے؟ اللہ اکبر. اب کتنی باریک چیز تھی. جب میں نے یہ پڑھا تو میں خود ہل گیا. وہ علی ابن مہزیار جو 20 سال سے امام کی زیارت کے آ رہا ہے کہ میں حج پہ ہوں، اور جب امام کا قاصد اسے لے کر جا رہا ہے تو اس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے کہ جو میرے گھوڑے وہاں بندھے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا. سوچے ہمارے دلوں میں ہمارا ہی خیال ہے. علی ابن مہزیار جب امام کی خدمت میں آیا، داخل ہوا، امام نے دیکھتے ہی کہا ہم کتنے تمہاری زیارت کے مشتاق تھے. علی ابن مہزیار کہتا ہے یا امام زمان، میں 20 سال سے آپ کے پاس آ رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا زیارت دیدار کے مشتاق تھے. ہاں علی، ہمارے اور تمہارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا. جانے مت، ولی زمان تنہا ہے، اکیلا ہے، جس طرح حسین ابن علی اکیلا. توسل کریں اس ساحات مقدس سے. نہ جانے آج وقت کا امام بین الحرمین میں ہوگا، کس جگہ ہوگا.
کربلا سجنے والی ہے، کربلا میں گلشن زہرا کے پھول اجڑنے والے ہیں۔ امام کا کاروان بہت تیزی سے کربلا جا رہا ہے۔ نہیں جانتے ہوں گے وہ بچے جو پہنچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ماؤں کو بھی شاید بعض کو نہ پتا ہو کہ اب آگے کیا ہے، لیکن ایک ماں جانتی تھی کہ میرا حسین کہاں جائے گا۔ کس طرح اس ماں نے اپنے حسین کو پالا ہے۔ مذاہب میں آپ سنتے ہیں نا کہ جب بی بی دنیا سے چلی گئی اور کفن دے دیا گیا تو امام حسین نے اتنا گریا ہے کہ اپنی والدہ کے بدن پہ لپٹے ہوئے ہیں۔ عرش سے آواز آ رہی ہے، علی بچوں کو ہٹا لو، وہاں کوہرام مچا ہوا ہے۔ یا امیر المومنین، یہ مدینہ ہے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، کہ آپ کے اپنے بچے ہیں۔ لا یومو یومو کا ابا عبداللہ، کوئی بھی دن امام حسین کے دن جیسا نہیں ہوگا۔ امام علی، جب حسین ابن علی پر بچے لپٹے ہوئے ہوں گے، کوئی پیار سے نہیں ہٹائے گا، کوئی آواز عرش سے نہیں آئے گی۔ وہاں تماچے ہیں، وہاں تازیانے ہیں۔ ہاں عزاداران محترم، خوب یہ کارواں اس طرف بڑھ رہا ہے جہاں بدنوں نے ٹکڑے ہو جانا ہے۔ ہاں جب مدینہ چھوڑنے لگے تو جب سب تیار ہو گئے تو وہ ایک ہستی کہ جس سے توسل بڑا ضروری ہے، کیونکہ وقت کے امام نے بھی بہت یاد کیا ہے اپنی پھوپھی کو۔ جب دیکھا پھوپھی نے، حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ کہا بھائی آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو امام نے کہا ہاں مگر شوہر سے اجازت تو لینی پڑے گی، شریعت ہے۔ عبداللہ ابن جعفر مریض ہیں، بی بی خدمت میں جاتی ہیں، گریے کر رہی، آنکھوں میں آنسو ہے، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا حسین جا رہے ہیں۔ تو کہا پھر آپ جانتے ہیں میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدہ کا گھر ہے، کتنی محنت سے اس نے بنایا، بی بی نے، کس طرح وہ تیار ہو رہا ہے۔ ہاں عبداللہ ابن جعفر نے اجازت دے دی، 2 بچے بھی دیے کہ جاؤ جب موقع ملے ضرورت پڑے تو ان کو بھی قربان کر دینا۔ بس عزاداران محترم، اپنے بچوں کو تیار کریں امام زمانہ کے لیے۔ خوف کس چیز کا؟ ہماری جان، ہمارے ماں باپ قربان ہوں سیدہ کی اولاد پر، اپنے بچوں کو لے کر آئی ہے۔ کس کے لیے؟ امام کے لیے۔ یہ سب سفر ہے، یہ جاتے جاتے میں تو بہرحال مقدماتاً اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں کہ میں خود محرم میں داخل ہوں، خوف و خطر کے بغیر داخل ہوں، جان کا خوف نہ ہو، مال کا خوف نہ ہو، اولاد کا خوف نہ ہو، تیار کروں اس محرم میں اپنی اولاد کو کہ وہ تیار ہو، وہ مجھ سے پہلے شہید ہو۔ یہ کربلا کی وراثت ہے کہ بیٹا پہلے شہید ہوگا، بچہ پہلے شہید ہوگا۔ وہ بی بی زینب، وہ جو ہر جگہ اپنے بھائی کے ساتھ 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 ساتھ، روزے عاشورہ تک ساتھ، شب عاشورہ، روزے عاشورہ، ایک ایک لمحے میں سید زینب سلام اللہ علیہا نے کہیں پر کچھ ایسا نہیں کیا کہ بھائی کہاں لے آئے ہو، یہ کیا ہو گیا ہے، نہیں، ہر جگہ اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ عزاداران محترم، آخری لمحوں تک سید زینب سلام اللہ علیہا نے ایک لمحہ پیچھے نہیں ہٹی، اور اس لمحے میں کہ جو وہ لمحہ کسی بہن کو نہ دکھائے کوئی، کہ اتنی اپنی ساری چیزوں کو لے کر آئی تھی
सब लुटा दिया, और उस पर भी चंद कदमों के फासले से अपनी मां की आखिरी निशानी को लुटता देखती रही। खुद देख रही है, उसके बावजूद भी बीबी ने कुछ नहीं कहा, बस एक जुमला और आपसे इल्तमास से दुआ। वहां पे भी बीबी यही कहती है जब पहुंचती है कि परवरदिगार हमारी तरफ से इस कुर्बानी को कबूल कर ले। हाँ आज़ादार मोहतरम, बदन की हालत ऐसी है कि खुद बीबी बयान करती है कि ये वो हुसैन है कि जिसके बदन पर करबला की खाक अटी हुई है, हवाएं चल रही हैं। अज़ादारान मोहतरम, बदन उस हालत में है कि बच्ची जो बाप के सीने पर सोती थी, उसने फूफी से पूछा, फूफी ये किसका बदन है? अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।